لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لوگوں نے سنا نہیں ہے، لوگوں نے قریب سے مصافحہ نہیں کیا، تو شاید دیکھنے کے لیے دوڑتے آئے، سننے کے لیے بھاگ کر آئے، لیکن 25 برس سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ذرہ برابر بھی محبت میں کمی نہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ آپ کی ہماری اس محبت کو قائم رکھے، دائم رکھے۔ اور میں یاد دلانا چاہوں گا، بہت برس پہلے، شاید 8-10 برس پہلے، میں اپنے تقاریر میں دعا کرتا تھا اور ایک قصہ سناتا تھا، یہ لیلا اور مجنوں کا۔ یاد ہوگا اگر سننے والوں کو، اتنی زیادہ محبت تھی قیس اور لیلا میں کہ قیس نے مٹی کی خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلا کی طرف ہے۔ تو میں اپنی تقریر میں یہ قصہ سناتے ہوئے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، چندرائن گٹے کی عوام کے دلوں میں میرے لیے اور میرے دل میں اس چندرائن گٹے کی عوام کے لیے اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت ڈال۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ پہلے نوجوان تھا، اب عمر بڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی نوجوانوں کی ویسی ہی محبت ہے، اور نوجوانوں کی وہی ہمت ہے۔ جب نوجوان تھا تو بزرگوں کی رہنمائی میں چلنا سیکھا اس حلقے میں، بزرگوں نے رہنمائی کی تو بولنا سیکھا، بزرگوں کی رہنمائی سے کام کرنا سیکھا، تو نوجوانوں کے جذبے سے دوڑنا سیکھا، نوجوانوں کی ہمت پر بھاگنا سیکھا اور آگے بڑھ کر کام کرنا سیکھا۔ ماں اور بہنوں کی دعائیں تھیں کہ ایک ہمت ملی، حوصلہ ملا، اور جب موت کے دروازے پر کھڑا تھا تو تب بھی آپ ہی کی دعائیں تھیں جو موت کے دروازے سے کھینچ کر لائی اور آج آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ میری زندگی، میرا ایک ایک لمحہ جو میں جیتا ہوں اور یہ ایک ایک سانس جو لیتا ہوں، وہ قرضدار ہے میرے مسلمان بھائیوں کی جنہوں نے میرے حیات کے لیے دعائیں کی، قرضدار ہے ان لوگوں کا جنہوں نے روزہ رکھا، عبادتیں کی، اللہ کے گھر کا طواف کیا، دسترخوان بچھا کے دعائیں کی۔ میں اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بڑی دیانت کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج مجھے یاد ہے کہ ان جنگلوں میں اسی راستے سے شاید غلط نہ ہو تو حسین بھائی بولیں گے، 1999 میں ہم اسی راستے سے ایک جگہ پر گئے تھے اور جا کر وہاں پہ سب سے پہلے ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھے تھے۔ خیر وہاں نہیں بن سکا، لیکن حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں حلقہ تو ٹوٹ گیا۔ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی پہلے بہت بڑا تھا، نوجوانوں کو شاید نہیں معلوم۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کہاں سے شروع ہوتا تھا معلوم آپ کو؟ چار مینار دواخانہ ہے نا مکہ مسجد کے سامنے، وہاں سے چندرائن گٹا حلقہ شروع ہوتا تھا۔ اور کوٹلے عالیجہ ہے نا، کوٹلے عالیجہ کے پاس سے سردار محل کا دفتر بلدیہ کا جو ہے وہ بھی چندرائن گٹے میں تھا۔ اس سے آگے مال والا پیلس، پھر اس سے آگے کوٹلہ، اس سے آگے اندھیری گلی، رنگیلی کھڑکی، امان نگر، سومناتھ مندر، بدریا کی بوڑی، وہاں تک تالاب کٹا، بھوانی نگر، پھر اس کے بعد جاوید نگر، ایڈی بازار، ریاست نگر۔ اور جب اس طرف سے جاتے تھے تو چار مینار دواخانہ، اس کے آگے ہم آگے بڑھتے تھے سید علی چبوترا، اونٹوں کا میدان، اور مغل پورہ، سلطان شاہی، پھر اس سے اور آگے بڑھ کر ہم جاتے علی آباد، علی آباد چمن، علی آباد سے اور آگے جاتے ہم جنگم میٹ، یہ پورا حلقہ، اور پھر نکلتے ہوئے بارکس اور یہ بلہ ہوا۔ اور آپ کو بتاؤں
جب میں پہلا الیکشن جیتا تھا تو پورے بلہ گڑے میں کتنے ووٹ تھے معلوم آپ تو سن کے حیرت ہوگی. پورے بلہ گڑے میں 700 چلر ووٹ تھے. صحیح ہے حسین بھائی؟ صرف 700. آپ اندازہ لگاؤ ان جنگلوں کو ہم نے بسا دیا, بنا دیا اور اتنی آبادیوں کو بسایا. اور لوگ جس وقت میں ملے بنا آپ یقین نہیں کریں گے, اس وقت میں زمین کی قیمت 12 روپئے تھی. 12 روپئے گز. کتنی؟ 12 روپئے. کہیں پر ہے 12 روپئے زمین؟ لوگ بولتے تھے اکبر صاحب یہ جنگلوں میں کیا کر رہے ہیں. نہیں, اس جنگل کو بساؤں گا اور اس جنگل میں آبادیوں کو بسا کر اس جنگل کو میں جنگل کی ویرانیت کو ختم کروں گا اور اس جنگل میں بھی ہر جگہ ہر کونے پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا کو بلاؤں گا. الحمدللہ آج اس بلہ گڑے میں ہم ملے تو ہزاروں کی آبادی ہوئی. جو 12 روپئے کی زمین تھی آج 30,000. آپ اندازہ لگاؤ. لوگ پوچھتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی تم نے کیا کام کیا؟ یہی سب سے بڑا کام کیا. 12 روپئے گز کی زمین کو 30,000 تک پہنچا دیا. اگر کام نہیں ہوتے, روڈ نہیں ہوتے, برقی نہیں ہوتی, بجلی نہیں ہوتی, یہ سہولتیں نہیں ہوتی تو زمین کی قیمت بڑھتی. ارے یہی ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو. لیکن لوگ تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں. اور آج چندران گٹے حلقہ اسمبلی میں 11 اسکول سے الحمدللہ 11 اسکول 15,000 بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام. لوگ مجھے پوچھتے ہیں اکبر صاحب آپ اتنے اسکول پہ اسکول بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرے دل میں ایک درد ہے, ایک تکلیف ہے, اور وہ درد و تکلیف کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. وہ تکلیف و درد یہ ہے کہ میں پڑھنا چاہتا تھا, پڑھ نہیں سکا. تعلیم چھوڑنی پڑی, ترک کرنی پڑی. باپ کی محبت, جماعت کی محبت, ملت اسلامیہ کے اتحاد سے محبت, میں نے اپنے تعلیم کو ترک کر دی. نہیں تو میں بھی آج ڈاکٹر ہوتا تھا. میری تعلیم مجھ سے چھوٹ گئی. وہ تعلیم کا درد مجھے اتنا ہے کہ میں ہر گھر 15 گٹے کے اس گھر میں جہاں پہ علم کی روشنی نہیں ہے, اس گھر میں علم کی روشنی کے ذریعے اس کو تعلیم یافتہ بنا کر میں اپنے علم کی کمی اور علم کو چھوڑنے کے درد کو مٹانے کے لیے مرہم رکھ رہا ہوں اپنے اوپر. میں نے عزت کما لی, دولت کما لی, شہرت کما لی, طاقت کما لی. اب علم کمانے کے لیے نکلا. شاید میں نہ کما سکوں لیکن وہ علم کو بانٹنے نکلا. ایسا وقت تھا کوئی نہیں جانتے. یہ چندران گٹے میں میرے ساتھ صرف گنتی کے 5 لوگ تھے. 5 لوگوں کے کارواں سے ہم آگے بڑھے. تعلیم کو چھوڑ کر آگے بڑھا. اور آج 5 کی جگہ 5,000 سے زائد کا مجلس کا کیڈر ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. احمد قادری نے اتنی بڑی عمارت بنی 2 لاکھ روپے. ارے میرا ارادہ ہے, کوشش کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری اس کوشش کو کامیاب کرے. یہی ایم کالونی میں قریب 1.5 ایکڑ پر ایک گارمنٹس کی فیکٹری ڈالنے کا میرا ارادہ ہے, جہاں پہ یہ شرٹ بنیں گے, ایسے پینٹ بنیں گے. وہاں پہ پورے گارمنٹ جو باہر پہ جو شرٹ ہے, یہ جینز ہے, یہ پینٹ ہے, یہ سب بنیں گے. اور میرا ارادہ ہے کہ وہاں پر جب ایک گارمنٹ کی فیکٹری لگاؤں تو کم از کم 5 سے 10 ہزار خواتین کو نوکری دوں, روزگار دوں, تاکہ وہ آ کر وہاں پہ کام کر سکیں. میں دیکھا ہوں کہ ہماری خواتین کو میں نے دیکھا ہے غوث نگر دوسرے علاقوں میں کتنی غربت ہے, کتنی غریبی ہے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ کام کریں.
بڑے بڑے یہ شرٹ کے جو کمپنیز ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے، گارمنٹ انڈسٹری سے بات ہو رہی ہے، مشین ڈالیں گے، شرٹ ڈالیں گے اور 3 شفٹ میں کام کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 5,000 کم از کم ہم شروع کریں گے 2,000 سے، اللہ نے کہا تو 10-20,000 کے ساتھ ہم وہاں پہ کام کریں گے، بتائیں گے اور جتنا بھی منافع ہم کو آئے گا اس گارمنٹ شرٹ اور یہ جینز یہ ٹراؤزر بنانے میں، آدھا منافع وہاں کی ملازمین تقسیم ہوگا اور آدھا منافع اسکولوں کے لیے وقف کر دینا چاہ رہا ہے۔ تاکہ میرے بعد میں اسکولوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہ کام ہوتا رہا اور ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک اسکول جو بنا ہے جہانگیر آباد کے پیچھے وہاں پر 1,500 پر زمین میں نے خریدی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بھی 1.5-2 مہینے میں ایک اور ایک اسکول کی عمارت کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ غوث نگر محمد نگر کے بیچ میں بھی ایک زمین ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ وہاں پر بھی اسکول تعمیر ہو، کیونکہ وہاں مستحقین ہیں، مستحق لوگ رہتے ہیں، ضرورت مند لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں۔ ارے دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، لیکن اللہ نے دولت کے ساتھ ان کو دل نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے دولت کم دی ہے لیکن دل بہت بڑا دیا، اور وہی دل وہی نیت ہے کہ کہیں سے بھی کچھ بھی انتظام ہو جاتا ہے اور عمارتوں پہ عمارت بنتی جاتی ہے، کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی امتیوں کے لیے یہ کام ہے۔ میں کیا میری حیثیت کیا، جب اللہ کے حبیب کی امتیوں کے لیے ہے تو کملی والے سب امت والے ہی اس کام کو پورا کرا دیں گے۔ یہ میری ہی، میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا کام میرے نام کو زندہ رکھے گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی یہ عمارتوں کی بلندی چیخ چیخ کر چلا کر کہے گی، یہ بلندی ہمارے عزم کی بلندی ہے، ہمارے ارادوں کی بلندی ہے، ہمارے نیتوں کی بلندی ہے، ہمارے اخلاق کی بلندی ہے۔ جو ہم نے اور آپ نے مل کر جو خواب دیکھا تھا وہ خواب کے حقیقت کی تعبیر اگر کچھ ہے تو یہ بلند عمارتیں ہوں گی جو آنے والے کل اور روز قیامت تک جہالت کا خاتمہ کرتے ہوئے ہر گھر میں علم کی روشنی کو جلا ہے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لینے کا۔ اکبر الدین اویسی یہ سیاست میں اگر ہے تو اللہ اس کے رسول کی قسم مجھے کبھی شوق نہیں تھا سیاست میں نہ آنے کا، نہ MLA بننے کا، نہ آج بھی کوئی شوق ہے۔ میرا اگر کوئی شوق ہے، میرا جنون ہے تو میری سیاسی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تو ملت اسلامیہ کا اتحاد، غریبوں کی مدد، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کی مدد، مظلوم کو انصاف دلانا، تعلیمی اداروں کو بنا کر علم کی روشنی ہر گھر تک پہنچانا، اور صحت کے میدان میں دواخانوں کے ذریعے غریب بیماروں کا علاج کروانا، یہی میرے زندگی کا مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے دیانتداری ایمانداری سے کام کیا۔ اس مجمع میں سے ایک بھی آدمی اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ اکبر تو نے مجھ پہ ظلم کیا، تو نے میری زمین قبضہ کی، تو نے میرا گھر بیچا، تو نے مجھ پر زیادتی کی ہے، تو خدا کی قسم شہر چھوڑو یا حلقہ کو چھوڑو، اس ملک کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، جنگلوں میں جا کے رہ جاؤں گا اگر ایک ہی آدمی اٹھ کر کہہ دے کہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے یا ناانصاف لانا ہے۔ میں نے کبھی کسی پہ نہ ظلم کیا ہے، نہ اقتدار کے نشے میں جھومتا ہوا کسی پہ ناانصاف لانا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے اتنا موت کو قریب سے کسی نے نہیں دیکھا جتنا میں نے دیکھا۔ موت کے دروازے تک جا کے آنے والا بے ایمانی نہیں کر سکتا، دھوکہ دہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے معلوم
کہ موت کیا چاہتا ہے۔ موت کو میں نے دیکھا، جسم پہ ضرب میں نے لیے تھے، اور اللہ جانتا ہے 10 برس میں اللہ اس کے رسول کی قسم اطمینان سے میں سویا ہوں یا آنکھ کھل کر نیند لگی ہو، 2 گھنٹے میں نیند اڑ جاتی ہے، درد شکم سے تڑپتا ہوں، کبھی کھاتا ہوں تو خیا ہو جاتی ہے، کبھی مجھے صحت خراب رہتی ہے، لیکن پھر بھی صبح اٹھتا ہوں مسکراتے ہوئے آگے نکل جاتا ہوں، آپ کے محبت بھرے چہروں کو دیکھ کر اپنے درد کو بھلا دیتا ہوں۔ اللہ جب تک مجھ سے کام لے، عزت سے کام لے، جب ودا کرے عزت سے ودا کرے، مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ کیا اکبر صاحب آپ آنے والا الیکشن لڑیں گے تو میں کہوں گا نہیں، مجھے کوئی خواہش نہیں۔ میری خواہش ہے بس اپنے دواخانے، اپنے اسکول، مسکراہٹ، جب کبھی بہت درد ہوتا ہے تو سیدھے میں کیا کرتا ہوں معلوم آپ کو، کوئی کبھی میرے اسکول کو چلا جاتا ہے، کوئی اسکول میں جب جاتا ہوں تو معصوم بچے کو دیکھتا ہوں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکبر بھائی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بولتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہو کہ میں پوچھتا ہوں تو وہ زور سے پڑھتے ہیں کتاب میں سے، وہ سن کر وہ دیکھ کر اپنے سارے درد کو بھلا دیتا ہوں، اور دل میں خوشی آ جاتی ہے کہ ہاں جنہوں نے میری حیات کے لیے دعا کی میں آج اس کا حق ادا کر رہا ہوں، نہیں تو زندگی بیکار ہے۔ اللہ ہم سب سے کام لے، اس مجمع سے میری ایک ہی درخواست ہے، آپ اپنی خواہش کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے خوشی کے لیے، اپنی آل کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کرتے ہی ہیں۔ کچھ نہیں کرتے تو دن میں ایک چائے تو پی لیتے ہیں اپنے آپ سے۔ آپ سب کے لیے کر رہے ہیں نا، جو بھی آپ اپنے خواہش کے لیے کرتے ہیں اس میں سے دن میں 1 روپیہ نکال دو، ملت کی خدمت کے لیے، یتیم کی خدمت کے لیے، محلے کی مسجد کی خدمت کے لیے، محلے کے حافظ کی خدمت کے لیے، محلے کی مسجد کے امام صاحب کی خدمت کے لیے، محلے میں ایک یتیم بچے کی کفالت کے لیے 1 روپیہ نکال دو، اور پھر دیکھو اللہ اس کا اجر کیا دے رہا ہے۔ آپ 1 روپیہ دیں گے تو اللہ 1 لاکھ آپ کو دے گا۔ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے لیکن پھر بھی میں دیتا ہوں، نہیں معلوم کہاں سے اللہ مجھے دے دیتا ہے، اور پھر میں اس کو واپس پلٹا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ قوموں کی تقدیریں فرد واحد سے تبدیل نہیں ہوتی، قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں تو اجتماعیت سے 100 200 1000 لوگ اگر مل کر تبدیلی لانا چاہے تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک آدمی چاہے تو نہیں ہے۔ نکالو جو بھی آپ کی حیثیت ہے، خیر کے لیے دے دو، خیرات میں دے دو، مدد کے لیے دے دو، اور پھر دیکھو اللہ آپ کے گھروں میں کیسی خیر و برکت کرتا ہے۔ دنیا کا کیا بھروسہ، دنیا بے شک حسین ہے، خوبصورت ہے، اس دنیا میں خوبصورت چٹانیں ہیں، برفیلے پہاڑ ہیں، خوبصورت پھول ہیں، حسین محلات ہیں، نہر ہے، جھرنے ہیں، برف ہے، پانی ہے، زمین ہے۔ اس دنیا میں ہیرے ہیں، موتی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، خوبصورت حسن ہے، خوب جوان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آپ غور کرو، ہم کو نہیں معلوم ہم کتنے برس جئیں گے، اس کے بعد اتنا نفسا نفسی ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک انسان 70 برس جیے گا، ایک انسان 80 برس جیے گا، ایک انسان 80 برس کے بعد مر جائے گا، تو نہ جانے جب کیا کیا کرتے تھے لوگ۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کب کس کو رخصت ہونا، نہیں معلوم کہ کس کو کب
کاندھوں پہ اپنے آخری سفر کے لیے روانہ ہوں. نہیں معلوم خدا را اپنی زندگیوں میں اصلاح لاؤ, تبدیلی لاؤ, حرام سے پرہیز کرو, اللہ کو راضی کرو, سجدے میں گر جاؤ, اللہ کو راضی کرو. اور جب بندہ سجدے میں گر کر اللہ سے توبہ کرتا ہے, گر گراتا ہے اپنے گناہوں کے لیے اور آنکھ سے آنسو بہاتا ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں ختم ہوا. اللہ رحمان ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. اللہ کو راضی کرو, اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ, اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ. اللہ نہیں معلوم کس بات سے ناراض ہے کہ آج کورونا کے ذریعے ہم پریشان ہیں, کاروبار میں پریشانی ہے, نوکریاں جا رہی ہیں, دکانوں میں نقصان ہے, ہر ایک چیز میں ہے. نہیں معلوم اللہ کس وجہ سے ناراض ہے. خدا را سمجھو, اللہ کی ناراضگی کو دور کرو. اللہ کبھی کورونا کے ذریعے اپنے غصے کو ظاہر کر رہا ہے, تو اللہ کبھی ان بادلوں کو پھاڑ کر اپنے غصے کو نازل کر رہا ہے. اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے, اے اللہ ہم کو معاف کر دے, اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا, ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں مولا, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم پہ رحم کر یا اللہ, ہم پہ رحم کر یا اللہ. اے اللہ تو رحمان ہے, رحم کر. اے مولا تو کریم ہے, کرم کر. اے مولا ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم مصیبت زدہ لوگوں کے مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں بے روزگار جو بچے ان کو روزگار عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہے مولا, ان کی شادیاں کروا دے. اے اللہ اس جہیز کی لعنت سے ہم کو محفوظ رکھ مولا. اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں جہیز مانگنے کی جو خواہش ہے اس کو ختم فرما دے, اس کو دور کر دے. ہمارے گھروں میں بیٹھی بچیوں کا نیک نصیبہ کر دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ یہ کورونا, یہ کووڈ, اس دنیا کی باغ و دوڑ میں کئی ہمارے بھائی مقروض ہو گئے, قرضوں میں ہمارا, تو ان کے قرضوں کو دور فرما دے, ان کے قرضوں کو ختم فرما دے. اے اللہ تو مجھے حال مسلمین کی حفاظت کرنا. اے اللہ دشمن آج پورے سر سامانی کے ساتھ ہم پہ وار کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے مولا. ہمارے پاس نہ حکومت ہے, نہ طاقت ہے, نہ دولت ہے, نہ کچھ ہے مولا. ہمارے پاس تیرا صرف کلمہ ہے مولا, اور اس کلمے کی طاقت کے ذریعے ہماری حفاظت فرما دے مولا. اے اللہ ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں مولا, تو ہماری حفاظت فرما. دشمنوں کے منصوبوں میں ان کو ناکام بنا دے, ان کی سازشوں میں ان کو ناکام بنا دے. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما, ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہماری جماعت کی حفاظت فرما. اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین ایک آخری امیدگاہ ہے پریشان حال مظلوم مسلمانوں کی مولا, تو اس کی حفاظت فرما, اس کی قیادت کی حفاظت فرما. مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب و کامران کر دے. اے اللہ جب تک تو مجھ سے کام لینا چاہتا ہے کام لے, عزت سے لے, عزت سے ودا کر. اے اللہ تو مجلس کے کارکنوں کی حفاظت فرما, مجلس کے سرور کی حفاظت فرما, ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو نماز کا پابند بنا, ہم سب کو نماز کا پابند بنا, ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا, ایک بنا. واخر دعوانا الحمدللہ.